اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے اگر شوہر کا انتقال ہوا، عورت دوسرا نکاح نہیں کرتی تو ماں کے پاس ہی بچے رہیں گے۔ ابو داؤد کی یہ روایت کے مطابق، اب تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں آپ لوگوں کو سمپل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر عورت بول رہی کہ نہیں اب میں پاک دامن رہوں گی، میرے بچوں کے ساتھ رہوں گی، مجھے دوسرا نکاح کرنا ہی نہیں ہے، نہیں کرنا ہے، اس کی مرضی ہے، زبردستی بھی نہیں کر سکتے کر بول کے، لیکن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے میں رہوں گی اسی طرح، میرے بچوں کے خاطر صبر کر لوں گی، ٹھیک ہے، تو پھر بچے ماں کے پاس رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ طلاق بھی ہو گیا تو یہی مسئلہ ہے، بچے ماں کے پاس رہیں گے۔ ہاں جب وہ ہوش سنبھالیں گے، بالغ ہو جائیں گے، اس کے بعد باپ کے پاس چاہے رہے یا ماں کے پاس چاہے رہے۔ لیکن اگر عورت دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو تب پھر بچے رہیں گے دادا کے پاس، دادی کے پاس، یا چاچا تایا، کوئی بھی ان کو کیا ہے ان کی کفالت کر سکتا ہے، ان کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ لیکن آج اس طرح ظلم کرتے ہوئے کہ ایک جوان لڑکی جو بیوہ ہو گئی اس کے اوپر یہ ظلم کرنا کہ نہیں بچوں کو لے کے رہنا ہے تو ہمارے گھر میں رہو، آپ کو پراپرٹی میں حصہ ملے گا، سب ملے گا، اگر تم دوسری شادی کرتے بولے تو تمہارے کو بچے نہیں ملیں گے اور بچوں کو دیکھنے نہیں دیں گے، بات نہیں کرنے دیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں کر سکتے، بچوں کو بات کرنے دیں۔ اگر وہ عورت دوسری شادی کرتی بھی ہے تو اس کو وراثت میں حصہ بھی دیں گے اور اس کے بچوں کے ساتھ ملنے، بات کرنے، یہ سب کچھ دے سکتے ہیں، یاد رکھو۔ اب اسی طرح آخری بات یتیموں کے تعلق سے ایک بات بولنا ہے مجھے، وہ یہ ہے یتیموں کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں ہیں، کئی آیتیں ہیں قرآن میں یتیموں کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے کہا، یتیموں کو دھکا نہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یتیموں کی کفالت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بہرحال ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح رہیں گے، دو انگلیوں کو ملا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ترمذی کی روایت۔ یتیم کی کفالت، باپ مر گیا اس کی کفالت، اس کی پڑھائی کا، اس کے خرچے کا، کھانے کا سب انتظام کرے، اور اگر کوئی مرد ہمت کر کے کسی بیوہ سے نکاح کرے جس کے چھوٹے بچے بھی ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، تو اس کو دو ثواب ملیں گے نا، ایک تو اس عورت کو اس بیوہ کا بھی سہارا اور دوسرا یتیم کا بھی سہارا بننے کا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو بہرحال یتیموں کی کفالت کرے۔ آج لوگ کتوں کے پالنے کا شوق تو رکھتے ہیں، بلیوں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ایک یتیم بچے کو پالنے کا جذبہ نہیں ہے۔ کیا ہوا، ایک جانور سے جتنی محبت کرتے اتنا ایک یتیم بچے سے محبت نہیں کر سکتے؟ آپ کے بچوں کے ساتھ اگر ایک بچہ آپ کا اگر زیادہ پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کی ذمہ داری، اس کا خرچ نہیں ادا کر سکتے تھے؟ تو بیچارہ آپ کا ہی رشتہ دار، آپ کا بھائی کا لڑکا، آپ کی بہن کی لڑکیاں، جو بھی ہے، ان یتیموں کو لے کے آ کے اگر آپ ان کی ذمہ داری ادا کریں گے، ان کو بھی آپ کے بچوں کے ساتھ اگر اسکول میں بھیجیں گے، ان کو بھی آپ کے بچوں کے ساتھ اگر کپڑوں کا، کھانے کا انتظام کریں گے، آپ کے بچوں کی طرح ان کو بھی پیار و محبت سے دیکھیں گے، تو آپ کو اتنا بڑا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے قیامت کے دن اس طرح رہیں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے یہ، کتنا بڑا خوش نصیب ہے نبی کے ساتھ صحبت جس کو نصیب ہو جائے، یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، کیا کہنا ہمارے اخلاق کا، ہے نمازیں، ہے داڑیاں، ہے ٹوپیاں، رسمی دینداری بہت ہے، گھر میں ڈھونڈتے کام والی ہونا، کون؟ یا تو کون تو بھی بیوہ ہے تو دیکھو، یا نہیں تو یتیم بچے ہے تو دیکھو۔ ہمارے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک یتیم بچی ہونا۔ آپ کی بچی 10 سال کی عمر کی، 12 سال کی عمر کی، 15 سال کی عمر کی، آپ کی بچی کالج کو جاتی ہے، وہی 10-15 سال کی بچی کو آپ گھر میں نوکرانی بنا کے رکھے، خادمہ بنا کے رکھے، آپ کے بچوں کو وہ اٹھائے گی، آپ کے کپڑے دھوئے گی، آپ کا گھر صاف کرے گی، آپ کے برتن صاف کرے گی، اس بچی کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ آپ نوکر بنا کے رکھتے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی خرچ، اس کو بھی اسکول بھیجتے، آپ اس کو بھی اگر کپڑے کا انتظام کرتے، اسکول فیس کا انتظام کرتے، اس کی دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی، اللہ اکبر۔ بیچاری وہ 14-15 سال کی عمر کی بچیوں کو میں کبھی دیکھتا ہوں نا، کسی کے گھر میں کام کرتے ہوئے دل روتا ہے، حقیقت میں دل روتا ہے۔ کیا عمر تھی بیچاری، تمہاری بچی کی جیسی اس کا دل نہیں ہے، اس کی خواہشات نہیں ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، آپ حق چھین رہے اس کا، اصل میں آپ اس کا حق چھین رہے، آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے اس کو، اگر آپ نوکرانی بنا رہے تو۔ دنیا اور آخرت میں ایک تو اس کی دعائیں، اور آخرت میں اللہ کے رسول کی صحبت اگر حاصل کرنا ہے تو ایسے یتیم بچوں کو ڈھونڈو،
میں تو بولتا ہوں ڈھونڈو، خواہش کرو کہ میں کسی یتیم کا کفالت کر سکوں، کسی یتیم بچے کو میں پڑھا سکوں. گھر میں ہے سو پرانے کپڑے دے کے میں یتیموں کو بہت دیا سمجھنا بے شرمی ہے. شرم آنی چاہیے. پہن کے پھینکے سو کپڑے تم یتیموں کو دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں ثواب کا کام کرا. کیڑے لگے سو خراب ہو گئے سو کھانا چاول لے کے جا کے دے کے بہت بڑا کام کرا سمجھتے ہیں. کیا حق ادا کر رہے ہیں آپ یتیموں کا؟ اللہ چاہے تو آپ کو بھی یتیم بنا سکتا تھا. خوش نصیب ہے کہ اللہ آپ کو یتیم نہیں بنایا. نہ بناتا تو آپ کی کیا زندگی، میری کیا زندگی ہوتی. آپ انہی سے پوچھو جن کا باپ کا سہارا اٹھ چکا ہے، درد اس کو معلوم ہوتا ہے. جن کو باپ کی محبت نہیں ملی نا، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ باپ ہوتا تو کاش ہم بھی کیا کر سکتے تھے. باپ ہوتا تو کاش کیا کیا ہو سکتا تھا ہماری زندگی میں. کتنے لوگوں کے تانے سننا پڑ رہا، کتنے لوگوں کے گالیاں سننا پڑ رہا. معاشرے میں سر اٹھا کے خوشی سے زندگی نہیں گزار سکتے، خوشی سے شادی میں نہیں جا سکتے کسی کی، خوشی سے کسی کے سامنے کیا بتایا. ان بچوں کا خیال کیجیے اللہ کے لیے. مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے. چھوٹی بچی یتیم ہو گئے تو وہ میری بچی ہے. یہ احساس ہو کم از کم ہمارے پاس. اپنے گھروں میں رکھے، ان کی پرورش کرو، پڑھائی کا انتظام کرو. اور یتیموں کو جب اگر ہم چھوڑ دیں گے نا، یتیموں کو اگر چھوڑ دیں گے نا کہ جا بھیک مانگ کے کھا، جا نوکری کر، جا کون سے تو بھی دکان میں رہو. بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان دکانداروں کی بھی کبھی حرکتیں دیکھتا ہوں میں. لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی، بڑے بڑے مالدار، بزنس سنبھالنے والے، ڈھونڈتے کس کو ہے؟ میری چپل کی دکانیں ہیں، میری یہ دکان ہے، میرا کرانہ شاپ ہے، میرا یہ ہے. اب میرے کو کون ہونا؟ اگر بڑے آدمی کو لے کے آ کے میں کام پہ رکھوں تو وہ 8-10 ہزار پوچھتا. دیکھو بھائی کہاں تب یتیم بچے رہے تو 2-3 ہزار دے دیتا ہوں میں. شرم نہیں آتی؟ بے شرما. اس بچے کی خواہشات کچل کے تم اس کو نوکر بنا کے رکھے، تمہارے گھروں میں دکان میں نوکر بنا کے رکھے. کیا کرو گے یہ لاکھوں کی پراپرٹی لے کے؟ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے دوسرے کے بچے کو نوکر بناتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ غیرت کدھر چلے گی؟ انسانیت ختم ہو گئی. جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا جیسے ان یتیم بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اس کو جو چاہے گالیاں دیتے ہو، جو چاہے ظلم کرتے ہو، مارتے ہو، اس کے اوپر ظلم کرتے ہو. یتیم ایک عزت کی نگاہ سے اسے دیکھیں. بیوہ ایک عزت کی نگاہ سے اسے دیکھیں. اس کی تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کو تم خوشیاں دو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں خوشیاں دے گا. اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے کو ثواب، بلکہ جتنی تم مدد کرو گے اتنا کم، اتنا تمہارے لیے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے لیے نیکیوں میں اضافہ ہوگا.